موضوع الدرس فيه عدم الموالاة والمواداة مع الكفار والمشركين، سورة المجادلہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المجادلہ کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کو اللہ تبارک و تعالی نے ازلین میں ذلت والوں میں رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتب اللہ نے یہ بات تقدیر میں لکھ دی، فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں لأغلبن انا ورسلی، کہ سب سے بڑا غلبہ اور عزت جو ہے میرے لیے اور میرے رسولوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، اس کی کوئی مخالفت معاندت نہیں کر سکتا۔ العزیز الذی لا یمانعہ احد، عزیز کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی غالب ہی نہ آ سکے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، قبیلہ کیوں نہ ہو۔ جو مومن ہے اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو۔
اور یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ دو ضدین ہیں نا وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک بات یاد رکھیں، مثلا ابھی رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا، اور اگر دن ہوگا تو پھر رات نہیں ہو سکتی. اگر نور ہے، روشنی ہے، تو پھر اندھیرا نہیں ہو سکتا، اور اگر اندھیرا ہے تو پھر روشنی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ نے بتلا دیا کہ مسلمان کے دل میں دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رسول کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ یہ ضدین ہیں، نقیضین ہیں، لا یجتمعان، یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، چاہے اس کے باپ ہوں، اولاد ہو، بھائی ہوں، قبیلہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس کی ظاہر مثالیں جو ہیں صحابہ میں موجود ہیں. عبداللہ ابن ابی، یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ رئیس المنافقین ہے، لیکن اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ وہ پکا مومن ہے. تو غزوہ بن المصطلق کے بعد عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، اور اپنے قبائل کو اور اپنی جماعت کو بلا کے کہا کہ کمال ہے، ہم لوگوں نے ان کو مدینے میں پناہ دی ہے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہے، اور آج یہ ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے کہ لئن رجعنا الى المدینہ، جب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے، لیخرجن الأعز منها الأذل، ہم جو قوت والے ہیں، غلبے والے ہیں، ان کمزوروں کو نکال دیں. اور اسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی جماعت سے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، ان کو مدد نہ کیا کرو حتی ينفضوا، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے. جب اس نے یہ باتیں کی، اور یہ باتیں جو ہیں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بھی پہنچی کہ تمہارے باپ نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب سارے واپس آ گئے تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ تلوار لے کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اس کا باپ جب آیا عبداللہ ابن ابی تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے عبداللہ؟ اس نے کہا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، تم نے کہا ہے کہ ہم عزیز ہیں اور محمد مدنی کے ساتھی ذلیل ہیں. جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، میں تمہیں گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا، میں گردن تیری اڑا دوں گا تلوار سے. اس نے کہا عبداللہ میں تمہارا باپ ہوں. نے کہا باپ ہونا الگ بات ہے. لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ تمہارا باپ. نے کہا باپ کا کیا معنی ہے جب وہ حضور کا گستاخ ہے؟ تو میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے قسم کھا لی ہے کہ یا تو یہ اپنے الفاظ واپس لے اور اقرار کرے کہ اللہ کے رسول کے ساتھی عزت والے ہیں اور میں ذلت والا ہوں، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا.
حتیٰ کہ اس کے باپ نے اقرار کیا، الفاظ واپس لیے، پھر اس کے بیٹے نے راستہ چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا چاہے ان کا باپ بھی ہو، جہاں اللہ رسول کی محبت ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، جن کا لقب تھا کہ حضور کی امت کے امین ہیں، جنگ بدر میں ابی عبیدہ بن الجراح کے سامنے اس کا باپ آیا، اس نے تلوار مار کے گردن اڑا دی۔ تو اللہ کے قرآن کی اس آیت کا مصداق جو ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یہ صحابہ ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دو واقعے پیش آئے۔ ایک دفعہ ان کے باپ ابی قحافہ نے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کی، تو اتنا با ادب با حیا صدیق جو ہے اٹھے اور تھپڑ مارا باپ کے منہ پہ، کہا تشتم رسول اللہ ہے، کہا خبردار تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ابھی تو میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، اگلی دفعہ تیری گردن اڑا دوں گا میں۔ ابھی قحافہ حق بک رہ گئے کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا بنائے؟ اللہ رسول کے خلاف کوئی گستاخی نہیں۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے تمنا کی کہ آج میرا بیٹا جو ہے وہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آیا ہے، خدا مجھے موقع دے، میرا بیٹا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں کہ وہ محمد مدنی کا دشمن بن گیا ہے۔ حضور کو پتہ لگا تو حضور نے روک دیا، آپ نے فرمایا متینا بنفسک یا ابی بکر، ٹھہرو یار، تم ایک نوجوان سے کیسے لڑ سکتے ہو، تم رہنے دو اپنے آپ کو۔ انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ، بیٹا ہو کوئی ہو، جب آپ کا دشمن ہے ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، بیٹے بھی ہوں تو یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا سامنے ہے اور وہ قتل کے لیے تیار ہے۔ تو اس آیت کا مصداق بھی اصحاب رسول اللہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ باپ ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بھی صحابہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ دار عائص بن ہشام وائل بن ہشام کو قتل کیا، اور حضرت علی، حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عتبہ عتیبہ ابن شیبہ ربیعہ کو قتل کیا۔ تو اخوانہم اور عشیرتہم کے مصداق بھی اصحاب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر بھائی آ گیا، اگر بیٹا آ گیا، انہوں نے کہا بیٹا بھائی نہیں، جب یہ کلمہ نہیں پڑھتا حضور کا دشمن ہے، پھر ہمارا بھی دشمن۔ اور اسی طرح جنگ بدر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے اسلام کی عزت رکھی، رحمت دو عالم کی نصرت کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، اور کافروں کے بڑے بڑے جو کٹے کافر تھے، جو سردار تھے، جو روسا تھے، جن میں ابھی جہل ملعون بھی تھا، سارے 70 قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو حضور کوئی بھی اہم مشورہ آتا تھا نا تو صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، اور یہی اللہ کا حکم تھا کہ شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کریں آپ۔ اسی لیے عرب علماء کا محاورہ ہے کہ جو آدمی
ما ندم من استشار وما خاب من استخار. وہ کہتے ہیں جس نے کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. کہ آپ مشورہ کریں، عقل کل نہ بن جائیں. اللہ جانتا ہے کسی کے دماغ میں کوئی بات آ جائے جو دوسرے کے لیے فائدہ ہو، ورنہ حضور پاک کو تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ واحد بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی بھی مشورے کا پابند ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ رائے دینے والے، مشورہ دینے والے جو ہیں وہ حضرت ابی بکر اور حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہما. اسی لیے روایات میں ہے کہ وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر و وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے دو وزیر آسمانوں میں بھی بنائے ہیں، زمین میں بھی بنائے ہیں. وہاں جبرائیل و میکائیل مشورہ دیتے ہیں، یہاں ابو بکر عمر مشورہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہما. اور اسی طرح بات یاد رکھیں کہ دیکھیں نا حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، اور صحابی ہوتا ہی ہوئی ہے جس کو حضور کی صحبت حاصل ہو. لاکھوں صحابہ میں حضور کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے 10 صحابہ ہیں صرف. دیکھا تو سب نے ہے، لیکن حلیہ حضور کا بیان کرنے والے جو ہیں 10 صحابہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ صحابہ کے اندر کمال ادب تھا کہ کوئی جرت کر کے نظریں اٹھا کے حضور کو دیکھتا ہی نہیں تھا، ادب سے بیٹھتے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی. اسی لیے ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے کانا ينظران الیہ وینظر الیہما ویبتسم. یہ 2 آدمی تھے ابو بکر اور عمر جو حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے اور حضور بھی ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. یہ ان کی شان تھی صرف، ورنہ جرت نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ ہے دیکھو نا، سورج کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ پھر وہ طاقت دے نا دیکھنے والی. کون سراج منیر کو دیکھ سکتا ہے؟ تو حضور سے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اگر کسی رائے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں متفق ہو جاتے پھر حضور اور کسی سے نہیں پوچھتے تھے. فرماتے بس اگر تم دونوں متفق ہو تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے. اگر اختلاف ہو جاتا تھا پھر حضور اور سے بھی پوچھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابی عبیدہ ہیں، حضرت سعد ہیں، بڑے بڑے تمام صحابہ اکٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا ابھی یہ 70 قیدی ہیں، ان کے بارے میں مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو بغیر کسی مطالبے کے چھوڑ دیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ان سے فدیہ لیں کہ بھی ہر آدمی اپنا فدیہ ادا کرے تاکہ اس مال سے صحابہ کی مدد ہو جائے اور ان کو ہم چھوڑ دیں. 2 باتیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہم ان کو بھی قتل کر دیں. تو یہ 3 مسائل ہیں، ان میں سے آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ جو قید ہیں
قیدی ہیں، بہرحال قریش ہیں، ہماری بھی ان سے دور کی قریب کی رشتہ داریاں ہیں، اگر آپ ان سے فدیہ لے لیں کہ ہر آدمی فدیہ ادا کرے تو اس مال سے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کو فدیہ دینے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، بڑے لوگ ہیں، اور احسان بھی ہوگا کہ آپ نے ان کی جان بچا دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا کہ ما رأیک یا عمر، عمر تمہاری کیا رائے ہے، ہم اسارہ بدر کے بارے میں کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو آپ تلوار دیں، حضرت جعفر کو تلوار دیں مجھے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑاتا ہوں، وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑا دیں، جب یہ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے کیا رعایت ہے؟ اور حضور میرا رائے ہے کہ کفر کا آج آپ بالکل ستیہ ناش کر دیں، ہمیشہ کے لیے قتل کر دیں، ان کا بیج ہی ختم ہو جائے۔ آپ ان کو چھوڑیں گے یہ پھر آئیں گے مقابلے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ حضرت سعد نے بھی وہی رائے دی جو حضرت عمر نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی اور اپنے ان شان والوں کی مثال بڑی شان والوں سے دی۔ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر کی مثال تو ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ بھی فرماتے تھے اپنے مریدوں کو کہ کوئی تھپڑ مار دے تو دوسرا بھی برداشت کر لو، اور میرا عمر ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے کہ اللہ نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یا اللہ اپنے فرعون کو طاقت دی ہے، دولت دی ہے، تباہ کر دو ان کے مال کو۔ تو فرمایا عمر میں جلال ہے اور ابو بکر میں جمال ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمر میری رائے بھی یہی ہے جو ابو بکر کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی رائے کیا، آپ کا تو حکم ہے، آپ جو فرمائیں گے، ہم تو غلام ہیں۔ ایک رائے پوچھی، ہم نے رائے دے دی، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا فدیہ لے لو اور چھوڑ دو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی فدیے میں اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گرفتار تھے، اور جب فدیہ آیا تو اس فدیے کے اندر ایک ہار آیا۔ حضور کی بیٹی نے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے جب بھیجا، وہ زیور بھیجے اور چیزیں بھی بھیجی تو ان میں ہار بھیجا۔ جب حضور نے وہ ہار دیکھا فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لما بکیتا، فرمایا انی تذکرت خدیجہ تھا، یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ نے بیٹی کو شادی پہ دیا تھا، آج میں نے خدیجہ کا وہ ہار دیکھا تو میرے آنسو نکل آئے، اگر تم سارے صحابہ معاف کر دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں، کیونکہ یہ تو تمہارا حق ہے، اب یہ تو اب فدیہ ہے، مال سب میں سارے صحابہ شریک ہیں، اگر تم سارے راضی ہو جاؤ تو میں واپس کر دوں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ واپس کر دیں، تو حضور پاک نے وہ ہار واپس کر دیا۔ دوسرا دن گزرا، رات گزری اور صبح حضور مقام بدر میں ہی ہیں، ابھی ایک درخت کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت آقا انعامدار بھی رو رہے ہیں، اور تھوڑی دیر گزری حضرت عمر آئے، آ کے سلام کیا اور کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتایا تھا کہ میں بھی روں، میں آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر لو نزل العذاب
لما نجا منہا عمر و سعد، اس درخت کے قریب گویا عذاب آیا، اللہ نے ٹال لیا، اگر وہ عذاب نازل ہو جاتا تو عمر بچتا اور سعد بچتا اور کوئی نہ بچتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا لولا کتاب من اللہ سبق ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی مجھے تو عمر کا فیصلہ منظور تھا، آپ نے کافروں کو کیوں رعایت دی ہے؟ ہم ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال معنی یہ تھا کہ اس قرآن کی آیت کا مصداق بھی صحابہ تھے کہ سامنے بھائی آ گئے، انہوں نے کہا قتل کر دو، سامنے باپ آ گیا، انہوں نے کہا قتل کر دو، سامنے بیٹا آ گیا، انہوں نے کہا قتل کر دو، جب نبی کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں 4 الفاظ فرمائے ہیں، لو کانوا آباءہم، پہلے باپ، کیونکہ باپ ہی تو اصل ہے نا، باپ ہوگا تو اولادیں ہوں گی، اور باپ ہی ہوتا ہے جو اولاد کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا بنا کا کہ سب سے بڑا سہارا بندے کو اپنی اولاد کا ہوتا ہے کہ اولاد میرے کام آئے گی، اولاد میرا سہارا بنے گی، تو فرمایا اولاد، اس کے بعد بھائی ہوتے ہیں، اس کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے ان کے سامنے نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اگر ہے اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، معذور تھے، ان کی بیوی جو تھی بدقسمتی سے وہ گستاخ تھی حضور پاک کی، اور وہ ہمیشہ اس کو ہدایت کرتے کہ بدبخت عورت تو حضور کی شان میں نہ بکواس کیا کر، ہر وقت بک بک کرتی ہو، چلو مجھے کہتی ہو میں برداشت کرتا ہوں، لیکن حضور کی شان میں نہ وہ باز نہ آتی کہ ایک نابینا ہے میرا کیا کر لے گا۔ لیکن اس نابینا عاشق کا کمال دیکھیں کہ اس نے خنجر چھپایا ساتھ میں، اور ایک رات بڑے پیار سے محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹ گیا، پیار کرتا رہا، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا رہا، جب تسلی ہو گئی کہ میری بیوی لیٹ گئی ہے اب اس کو نیند کا بھی غلبہ ہو رہا ہے، بس چھلانگ لگائی، سینے پہ چڑھا اور خنجر مار مار کے ٹکڑے کر دیا، اور وہی خنجر لیے ہوئے ایک ساتھی کو لے کے دربار نبی میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں بیوی کا قاتل ہوں، یہ میری گردن ہے، جو فیصلہ کریں۔ حضور نے فرمایا بیوی کو قتل کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول۔ انہوں نے آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی اتنی بدبخت تھی کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، میں نے 1000 دفعہ اس کو سمجھایا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، اللہ نے میری بیوی اتنی خوبصورت تھی اور اس کے بطن سے میرے 2 بچے ہیں، وہ بھی ساتھی میرے کہتے ہیں ایسے ہیں جیسے چاند کے ٹکڑے ہوں، لیکن جہاں محمد کی محبت ہوگا آگ لگاؤں گا بیوی کو۔ انہوں نے کہا حضور میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اب قتل کی سزا تو پھر قتل ہے، کیونکہ یہ تو قرآن ہے، النفس بالنفس، انسان کے بدلے انسان، یہ تو قرآن ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں زندگی ہے، تو اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو میں تو پھر قتل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور میں تو خود آ گیا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں قتل ہونے میں، میں آپ کی شان کے لیے اگر قتل ہو جاؤں گا تو کیا ہو گیا؟ آپ کیوں تردد فرما رہے؟ حکم دیں، میری گردن حاضر ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے مجھے اس کی گردن نہیں ماری جائے گی اس بدبخت کے بدلے میں جو گستاخ رسول ہو۔
فیصلے کیوں مارے ہم اس کو؟ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ گستاخ رسول ہے، اللہ سزا دے گا، اس نے کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ایسی گستاخ عورت کے قتل میں ہم اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو، عاشق رسول کو قتل کر دیں؟ ابھی باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محمد مدنی، جو تیرے فیصلے پہ نہ رہے وہ مومن ہیں ہی نہیں، وہ کافر ہیں، مر گئے تو اچھا ہوا، اس کا خون حدر ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا صحابی تیری گردن تو اللہ نے بچا دی بھائی، تیری گردن تو بچ گئی۔ اس نے کہا حضور میری گردن بچ جائے نہ بچ جائے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ حضور کا کوئی گستاخ ہو اور میں خاموش رہوں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے، جن کو تم وہابی اور نجدیوں کا امام کہتے ہو، انہوں نے سب سے پہلے وہ کتاب لکھی ہے الصارم المسلول فی شاتم الرسول، کہ جو سرکار مدنی کی شان میں گستاخی کریں وہ زندیق ہیں، مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ تمہارے حلوہ کھانے والوں نے نہیں لکھی کتاب، یہ وہابیوں نے لکھی ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور عظیم کتاب ہے، جتنا اس میں انہوں نے دلائل جمع کیے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وہ قوم ایسی ہو نہیں سکتی ہے اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، پھر دوستی رکھے ان سے جو اللہ کے رسول کے مخالف ہوں۔ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اور یہ مومن جو ہے یعنی صحابہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی ہے۔ اب روح سے مراد جبریل بھی ہے اور روح سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہے، روح و ریحان، اور ان کے لیے میرا مدنی اللہ نے یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور بڑا مقام دیکھو صحابہ کا، اللہ فرماتے ہیں میں، اصل بات تو یہ ہے نا اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے فرمایا نا میں بھی راضی ہو گیا، یہ بھی راضی ہو گئے ہیں مجھ سے۔ مقام صحابہ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے صحیح روایت میں ہے حضور پاک تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا ان ربک یقرئک السلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر پہ سلام کہو۔ شان دیکھو نا صحابہ کی، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے ابو بکر پہ سلام کہو۔ جب حضور نے فرمایا تو حضرت ابو بکر نے بڑے شوق سے تڑپ کے پوچھا ان اللہ سمانی من فوق العرش یا رسول اللہ، حضور اللہ نے میرا نام لیا یا ویسے فرما دیا کہ صحابہ پہ سلام کہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا ابی بکر، حضرت ابی بکر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شان بھی تو ہمیں آپ کی غلامی میں ملا ہے نا، ہم تو قریش کے لوگ تھے، کپڑے بیچتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، آپ عرش سے پیغام و سلام آ رہے ہیں، یہ بھی تو ساری آپ کی صحبت ہے نا۔ اور اس کے بعد جبریل نے کہا حضور ابھی آپ نے پورا پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا، اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو انی راض عنک، ابو بکر میرا سلام بھی ہے اور میرے رضا بھی، سن لو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔
اور حضرت ابوبکر اور خوش ہوئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں ابھی بات اور باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں ابوبکر سے کہو سلام علیکا, تجھ پہ سلام ہو, میں تجھ سے راضی ہوں. حل رضیت انی یا ابا بکر, کیا تم بھی اپنے خدا پہ راضی ہو کہ نہیں ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس لیے حضرت ابی بکر نے کہا رضی تو ربی رضی تو ربی رضی تو ربی, یا اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں. تو اس لیے یہ صحابہ کی شان ہے, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. اچھا, اسی سے استدلال کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا یاد رکھو جو صحابہ کو برا کہتا ہے مانا وہ صحابہ پہ راضی نہیں ہے, اور جن پہ اللہ راضی ہو اور وہ راضی نہ ہو تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں, وہ کہتے نہیں میں ناراض ہوں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اس قرآن کی آیت کا مخالف ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 جماعتیں ہیں پوری دنیا میں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں 3 جماعتیں ہیں میرے مدنی کی, ایک مہاجر اور ایک انصار. تو امام شافعی فرماتے تھے بھائی ہم اب تو نہ مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں, وہ تو دونوں گزر گئے. باقی کون ہے؟ والذین اتبعوہم, جو مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے ہیں اور پیروی بھی اخلاص کے ساتھ بے احسان, ان پہ اللہ راضی ہوگا. فرمایا اب تم سوچ لو کہ تم مہاجر و انصار کی پیروی کرنے والے ہو یا مخالفت میں ہو. اگر مخالفت میں ہو تو پھر جہنم میں ٹھکانہ بنا لو. اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا انعام دیا ہے. یہی انعام تھوڑا تھا کہ بھئی اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, لیکن فرمایا جنت میں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اتنی بات ہی کافی تھی. لیکن فرمایا نہ صرف یہ نہیں, اولئک حزب اللہ, یہی تو میری پارٹی ہے, یہی تو میری جماعت ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے. جیسے وہ کون تھے؟ اولئک حزب الشیطان, وہ شیطان کی پارٹی تھی, یہ اللہ کی پارٹی ہے. ان کا نتیجہ خاسرون تھا. ان کا نتیجہ کیا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہے, وہی فائزون ہیں, وہی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللهم اجعلنا منهم ومعهم واجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. کہتے جی میں نے عمرہ کر لیا, میں غسل خانے میں گیا, احرام کی چادر کھول کے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی غلطی نہیں. کہتے جی کہ نماز میں اور طواف میں شیطانی خیالات آتے ہیں. میرا بھائی یہ تو ایمان کی دلیل ہے, اچھی بات ہے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بری بات ہے, بری بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا اور کہا کہ یا ابی بکر رضی اللہ عنہ, کیا وجہ ہے کہ تمہارے مسلمان جو ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے غلط خیالات آتے ہیں, ہم یہودی لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی خیال ہمیں نہیں آتا. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں, ایک کمرہ ہے اس میں نقدی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, زیور ہے,
اور ایک کمرہ بالکل خالی ہے تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ اس نے کہا جہاں سونا چاندی ہے. انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ جہنمی پارٹی ان پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. جن کے اندر ایمان ہے ان کو وسوسہ ڈالے گا نا، وہاں جا کے نقب لگائے گا. تو یہ تو ایمان کی دلیل ہے، اس میں گھبرانا تو نہیں چاہیے. تو اچھی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے کام میں اور بڑھ رہے ہیں، وہ اسی لیے ہمیں مساوس ڈالتا ہے. آنے دو وسوسے، اللہ کی نماز کی برکت سے خود بخود مٹ جائیں گے. میں نے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا ہے، تمہاری مرضی ہے، جس کی طرف سے کرو. سب سے زیادہ حق جو ہے اللہ کے بعد والدین کا ہے، اور والدین میں پھر والدہ کا حق ہے. میں مکے میں رہتا ہوں، میری فیملی پاکستان سے آئے گی، بالکل احرام باندھ کے آئیں گے. وہ میقات ہے، بغیر احرام کے آئیں گے دم پڑ جائے گا. کہتے جی کہ اگر کچھ دن کے بعد عمرہ کریں، بابا عمرہ 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے کے بعد صحبت کر لینا. گرمی تو 1 رات میں نکل جائے گی، ان کو عمرے سے تو معلوم نہ کرو نا. کیا وہی ایئرپورٹ پہ ملنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر احرام باندھ کے آ جائیں کتنی دیر لگے گی؟ طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹائیں گے، فارغ ہو کے حلال ہو گئے. ویڈیو ہے یا تصویریں بنانا حرام ہے. مکے میں رہنے والے اگر مدینہ جائیں واپسی پہ احرام لازمی ہے، میقات ہے. ٹھیک ہے، مکے میں رہنے سے شریعت معاف ہو گئی آپ پر، پھر تو آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. مکے میں رہتے ہیں نا آپ، روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، مکے میں رہتے ہیں آپ. یہ کیا بات ہے؟ آپ بل تو زیادہ بھئی شریعت واضح ہے کہ اللہ کے گھر میں رہ کر بھی اللہ کے گھر کا ادب کر کے احرام نہیں باندھو گے، پھر تم جیسا بے ادب کوئی ہوگا؟ جدے میں رہنے والا مدینے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں، وہ واپس جدے آ رہا ہے، مکے نہیں آ رہا. احرام ہے جب مدینہ منورہ سے سیدھا مکہ آئے تب احرام ہے. احرام کی حالت میں سر کھجا سکتے ہیں، جب خارش ہوگی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنے ہوگے. کیوں نہیں کھجا سکتے؟ احرام میں کوئی سزا ہو گئی ہے ہمیں؟ کھجا سکتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی بال ٹوٹ جائے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی. مانا ہے بال خود نہ کاٹو، بال خود نہ توڑو، خارش ہو جائے کھجا لیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت والے ہمیشہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے. اچھا، فضائل اعمال بھی پڑھتے ہوں تو اس میں احادیث رسول اللہ ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ اعمال کی فضیلت جمے گی تو عمل کریں گے نا. جب دل میں اعمال کی فضیلت جمے نا، عمل کیسے کرو گے؟ یعنی اللہ نے تمہیں اعتراض کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہو. کیڑے نکالو، اگر کیڑے نہ نکلیں ان سے تو خود کیڑے ڈالو. عجیب بات. کہتے تھے کہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے جب فضائل اعمال لکھی تو ان کا دماغ خراب تھا. یعنی جو حدیثیں لکھے ان کا دماغ خراب ہے، اور جو اعتراض کرے یہ بڑا صحیح دماغ ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک سکھ کو کسی نے کہا کہ بھئی سکھوں کے جب 12 بجتے ہیں نا سکھ پاگل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے دو، میں کتاب پڑھوں گا. وہ سکھ کتاب لے کے چلا گیا، اس نے پڑھا. دوسرے دن وہ بندہ آیا، دیکھا تو کتاب کو رسی ڈال کے لٹکایا ہوا ہے اور جوتے مار رہا ہے.
اور گھڑی پہ 12 بجے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تم نے کہا سکھوں کا 12 بجے دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں نے کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے، لیکن بتاؤ میرا دماغ خراب ہے. اور نے کہا گھڑی بھی دیکھ لو، اپنا کام بھی دیکھ لو، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بات معلوم ہوتا ہے کتاب والے نے سچ لکھی تھی، میرا دماغ ہی خراب تھا. ایک بات یاد رکھو، جتنے علماء، محدثین، فقہا، قراء گزر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کی گستاخی کبھی نہ کرنا، ورنہ خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور فرمان الہی ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہوگا اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کرے گا، اور جو اللہ سے جنگ کرے گا مارا جائے گا کافر ہو کر. کہتا جی کو مسلمان کافر جو ہے مسلمان ہو جائے، ختنہ ضروری ہے، سنت ہے، نہ کرے تو کوئی اسلام کو تو کوئی دھکا نہیں لگے گا. کہتے ہیں جی کہ ہندو نے مجھے کہا کہ مسلمان کعبے کی طواف کرتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے، ہم پتھر کا طواف تو نہیں کرتے. غلط فہمی ہے. جب کعبہ ٹوٹ گیا تھا طواف پھر بھی ہوتا تھا، جب کعبہ گر گیا تھا طواف پھر بھی ہوتا تھا. تو ہم پتھر کی تو عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو رب البیت کے حکم پہ طواف کرتے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے حکم دیا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں جب رمضان شریف کا ختم ہوتا ہے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے. جب صحابہ قرآن ختم کرتے تھے مٹھائی کی دکان پہ جاتے تھے، لڈو لے کے آتے تھے. بدعت ہے، رواج بن گیا ہے، رواج ہے، اس کا اسلام سے، حدیث قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تعویذ نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ جب باندھنے کی اجازت بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول اللہ ہے اس کا تعویذ باندھنا جائز ہے. اگر کوئی انتر منتر جنتر ہے تو وہ حرام ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی نہ باندھے، کیونکہ جب راستہ کھلے گا تو آدمی کھڑے ہونے کی جگہ دیتا نا تو بیٹھ ضرور جائے گا. پھر تعویذ باندھنے کی عادت ہو جائے گی، پھر ہر قسم کا تعویذ باندھے گا. اب تو ماشاء اللہ جناب تعویذوں کا کاروبار ہے. وہ میرا بھی دوست تھا، بہت بڑے پیر تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. تو میں ایک دفعہ ان کے شہر میں گزر رہا تھا، اتفاق سے خیال آ گیا. میں نے کہا یار چلو گرمی کا موسم ہے، پیر صاحب کا پتہ کرتے ہیں، پیر صاحب ہے تو گپ شپ کرتے ہیں. پتہ کیا انہوں نے کہا جی وہ شمس محل میں بیٹھے ہیں. بہت بڑا آدمی تھا. میں گیا، خیر بڑا خوش ہوا، ملا. میں نے دیکھا کہ وہ باغ تھا اس کے محل کے باہر، ہر درخت کے نیچے 2-3 لڑکے بیٹھے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں. میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا چکر ہے؟ اور ایک ہی قسم کا تعویذ. ان کا 15 کا تعویذ ہوتا تھا، 15 اس کو کہتے تھے، یعنی یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15. وہ بس وہی نقشہ بنا رہے تھے. میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب روز جو 1000 مرید آئے تعویذ لینے کے لیے، میں اگر خود لکھوں تو میری انگلیاں نہ ٹوٹ جائیں گی. میں یہ سکول کے لڑکے بلا لیتا ہوں، ان کو 5-5 روپے دیتا ہوں، 2-4 ہزار تعویذ لکھ جاتے ہیں، میرا ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر میں بلا لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت یہ ایک ہی تعویذ ہے. انہوں نے کہا ہاں نکاح کے لیے بھی یہی ہے، طلاق کے لیے بھی یہی ہے. میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں بات یہ ہے، کام تو اللہ کرتا ہے. ہم جس کو بھی تعویذ دیتے ہیں نا، جس کا کام ہو جائے، قدرت میں کرنا ہو، وہ ہمارا پکا مرید ہو گیا. اور جس کا کام نہ ہو، ہم نے کہا تم مولوی مکی کی تقریر سنتے ہو، وہابی ہو، اس لیے فائدہ نہیں ہوا. جس کا کام نہ ہو وہ تمہارے کھاتے، جس کا کام ہو جائے ہمارا مرید. باقی ہم نے کہا مکی صاحب ایک ڈھونگ ہے، رچایا ہوا ہے، کیا تعویذ ہے، کیا بات ہے، سب چلا. اللہ والے جو تھے یاد رکھیں، ان کی تو اللہ زبان میں بھی برکت دیتے تھے. ایک آدمی نے
ایک بزرگ کو اتنا تنگ کر دیا کہ حضرت توید لکھ دیں توید لکھ دیں. وہ کہیں فقیر اللہ کے بندے میں توید نہیں لکھا, میں نے نہیں لکھنا جانوں گا. نہیں حضرت میں نے توید لینا ہے. جب تنگ کیا تو انہوں نے ایک کاغذ لیا, اس پہ کچھ لکھا, لکھنے کے بعد لپیٹا اور اس کو دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جا کے گھر میں رکھ دو, انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے جا کے گھر میں رکھا, اللہ کی شان 2 دن کے بعد کام ہو گیا. اس نے کہا یار حضرت نے کوئی ایسا توید لکھا ہے, ہمیں اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں, تیرا بندہ مانتا نہیں, آگے تیری مرضی. کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں لیکن تیرا بندہ مانتا نہیں, آگے تیری مرضی ہے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, وہ ہمیشہ تعویذ لکھتے تھے. ہر چکند او کند بندہ عاجز چکند, جو کرتے ہو آپ کرتے ہو, تیرا بندہ کیا کر سکتا ہے. لکھتے تھے جاؤ لے جاؤ کام ہو جاتا. اللہ والوں کی کلام میں برکت ہوتی ہے. پھر لوگوں نے تعویذ کو کاروبار بنا دیا ہے. اب تو ماشاءاللہ جناب تعویذوں کے ریٹ ہیں, کون سا تعویذ لینا ہے آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر رکن یمانی پہ ہم جائیں, موقع ملے ہاتھ لگانے کا تو کہو اللہ اکبر وللہ الحمد. موقع نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے. عمرہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ سارے رشتہ داروں کا ایک عمرہ. والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں, پیشانی کو بالکل دے سکتے ہیں. کہتے جی کہ لوگ اگر تھوڑا اور آگے ہو جائیں آپ کے, ہم اور قریب انشاءاللہ. امام کعبہ اور امام مسجد نبوی جتنے امام ہیں الحمدللہ یہ علماء ہیں, اور اللہ نے ان کو خود عالم بنایا ہے. لیکن فقہی مسئلہ ہو تو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں. اگر ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا لیکن پردہ کر لیا, کوئی حرج نہیں. بندے جو ہیں یہاں آج کل تو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں. میت کے ساتھ جو جاتے ہیں انہیں زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے, بالکل نہیں. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے. اگر سنت ہوتی بلال نہ پڑھتے. ایک آدمی کو ہم نے ویزے کے لیے رقم دی, وہ غائب ہو گیا. اچھا کیا, جب تم برا کام کر رہے تھے اس نے ڈبل برا کر لیا. تم بھی تو بے شرا کر رہے تھے نا, ویزے بکتے ہیں خریدے جاتے ہیں. ایک آدمی عمرے کے لیے آیا, طواف کیا, سر منڈوا دیا, صفا مروا نہیں دوڑا, ایک بکری دم پڑ گئی. آپ کی کوئی کتاب, میری کتاب جو ہے دروس حرم کے نام سے 4 جلد چھپ چکی ہے, اور خطبات مکی کے نام سے بھی 4 جلد چھپ چکی ہے, اور اسلام میں عورت کا مقام اس کے 2 جلد چھپ چکے ہیں. آپ کے ملک میں ملتی ہے, اردو میں ہے نا, یہاں اردو کون لے گا. طواف کیا, صفا مروا دوڑا, بعد میں 2 رکعت طواف کی پڑھی, کوئی بات نہیں. میں نے اپنے سر کے بال اتارنے سے پہلے اپنی بیوی کے بال کاٹے, کوئی حرج نہیں. میلاد منانا بدعت ہے, انگوٹھے چومنا بدعت ہے, نماز کے بعد کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنا بدعت ہے, جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا بدعت ہے, جنازے کے بعد ملا کرنا بدعت ہے, ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنا خلاف سنت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کون سا فرقہ ہے, اس سے پوچھو, مجھے کیا پتا ہے.
لوگ کویت سے آئے ہیں، میری بیوی میرے ساتھ ہے، جب کویت سے نکلے میری بیوی حیض سے تھی، ابھی بھی ہے، جمعہ کو جانا ہے، اگر وہ نیت کر کے آئی ہے احرام کی، احرام کھولے گی، دم دینا پڑے گا، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ طواف میں درود شریف پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ احرام میں چپل پہنے سیدھی ہوئی، بالکل پہنے۔ لگاتار 2-3 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ مجھے چھٹی نہیں ملتی ہے تو چھٹی کے بغیر نہ جائیں، آپ نوکری کریں، جب چھٹی ملے پھر دین کا کام کریں۔ اس زمانے میں بھی ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ جنت کے قرب مانا تھا کہ جنت کا داخلہ ہو اور جہنم سے دوری ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف صفا کر لیا، بال نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا، سر کٹوانے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا، شیو کیا، دم پڑ گئی۔ طواف کی حالت میں تمام ذکر سے افضل ذکر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ عالم۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور دعا کریں کہ پاکستان میں اب ایک اور دشمنوں نے چال چلی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ اس ملک اور اس ملک والوں کے خلاف فتنے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ ان فتنہ کرنے والوں کو، حاسدین کو، حاقدین کو اپنی قدرت سے سزا دیں، اور ہمیشہ کے لیے اس بلد الامین اور ان کے حکام اور رعایا سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیں، اللہ پاکستان کو یہود و ہنود کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم يسر امورنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا واجمع شملنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ